السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، آج ہم نظم نگاری کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو ادب سے متعلق کچھ سلسلہ وار ویڈیوز کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو آج ہم نظم نگاری کے بارے میں بات کریں گے۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ نظم کی تعریف کیا ہے؟ نظم میں کسی ایک موضوع پہ تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے، جبکہ غزل میں ہر بیت اور مصرع ایک الگ مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نظم اور غزل کے فرق کو بیان کیا گیا اس میں، یعنی نظم کے اندر تسلسل خیال ہوتا ہے، جبکہ غزل کے اندر ہر مصرع ایک الگ مفہوم کا حامل ہوتا ہے، یعنی ہر ایک مصرعے کے اندر ایک مکمل مضمون کو پیش کیا جاتا ہے۔ غزل کے ہر ایک بیت اور ہر ایک مصرعے کے اندر ایک مکمل مضمون کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ نظم جو ہوتا ہے اس نظم کے تمام اشعار کے اندر تسلسل کے ساتھ ایک ہی موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے غزل و نظم میں، ٹھیک ہے۔ نظم کی خصوصیات۔ نظم میں ایک سے زیادہ موضوعات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک مرکزی موضوع سے مربوط ہوگا، یعنی نظم کے اندر جو موضوعات ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ ایک مرکزی مضمون سے مربوط ہو، جڑا ہوا ہو، یعنی ایک مرکزی مضمون ہے، اس کے پھر کچھ پہلو دار موضوعات نکل جائیں کہ ان کو بیان کیا گیا، پھر کسی دوسرے موضوع کو بیان کیا گیا، لیکن وہ ایک مرکزی موضوع سے جڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نظم کے اندر ایک سے زیادہ موضوعات ہو سکتے ہیں۔ نظم کسی خاص موضوع کا پابند نہیں ہے، کسی ایک موضوع پہ، جیسے غزل کے اندر عموماً عشق یا مضامین کو بیان کیا جاتا تھا، ہے نا، حالانکہ غزل کے موضوعات بھی بدل چکے ہیں، اب غزل کے اندر بھی بہت سارے موضوعات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نظم بھی کسی ایک خاص موضوع کا پابند نہیں ہے، مختلف موضوعات پہ نظم لکھا جا سکتا ہے۔ ارتقاء بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ کیا ہے ارتقاء کا مطلب؟ یعنی طویل نظم میں موضوع یا کہانی تدریجی طور پہ آگے بڑھتی رہتی ہے تاکہ نظم میں تسلسل بنا رہے، یعنی جس موضوع کو نظم کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو ترقی، اس کے کردار کے اندر جو ترقی اور ارتقاء ہو وہ تسلسل کے ساتھ ہو، درجہ بدرجہ ہو، اور یہ تدریجی ارتقاء جو ہے ہونا ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نظم کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے۔ اردو نظم کا پہلا گہوارہ دکن ہے، اس کی ابتدا 9ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ دکنی شاعری کو یہ دو ہونا چاہیے، کیا یہ دکنی شاعری کو 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ اردو نظم کا گہوارہ دکن ہے، یعنی اردو کے اندر جو نظم نگاری کا آغاز ہوا وہ کہاں سے ہوا؟ دکن سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے دکنی شاعری اور نظم نگاری کا آغاز 9ویں صدی ہجری میں کب ہوا؟ 9ویں صدی ہجری میں ہوا، یہ بھی دھیان رکھنے کی چیز ہے، یہ 9ویں صدی ہجری، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دکنی شاعری کو 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہمنی دور جو 14ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے، دوسرا قطب شاہی دور جو 16ویں صدی سے 17ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس 2 دور کو ہم نظم نگاری کا دکنی شاعری کو ان 2 دور میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہمنی دور کیا ہے، اس کے بعد قطب شاہی دور کیا ہے۔ قطب شاہی کے ساتھ ساتھ عادل شاہی، یہ ادوار بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہمنی دور کیا ہے؟ بہمنی عہد کے نظم نگاروں میں دیکھنے کون کون سے شروعات ہیں۔ تو بہمنی دور کب سے ہوا؟ 14ویں صدی عیسوی سے لے کر کے 15ویں صدی عیسوی تک جو ہے یہ بہمنی دور ہے۔ 15ویں کے بعد جو ہے 16ویں اور 17ویں صدی، 2 صدی جو ہے یہ آپ کو قطب شاہی عہد ہے، ٹھیک ہے، قطب شاہی دور ہے۔ بہمنی عہد کے نظم نگاروں میں حضرت خواجہ بندہ نواز ہیں، جنہوں نے چکی نامہ اور شکار نامہ لکھا۔ یعنی نظم نگار شعراء بہمنی عہد کے کون کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز، جنہوں نے چکی نامہ اور شکار نامہ لکھا۔ اسی طریقے سے میراں جی شمس العشاق بھی بہمنی دور کے ہیں، انہوں نے خوش نامہ، خوش نغز، مغز مرغوب لکھا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو نظم نگار شعراء ہیں بہمنی عہد کے، ان شعراء کا نام اور ان کے تصانیف کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ
کس نے لکھا ہے؟ خوش نامہ، خوش نغز اور مغز مرغوب یہ میراج شمس الاشراق کی تصانیف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اشرف بیابانی بھی ہیں بہمنی عہد کے، انہوں نے نو سرہار، لازم المبتدی اور واحد باری لکھی. یہ 3 کتاب ان کی ہے، اشرف بیابانی، ٹھیک ہے. تو یہ 3 بہمنی عہد کے 3 اہم نظم نگار شعراء ہیں، خواجہ بندہ نواز، میراج شمس الاشراق اور اشرف بیابانی، اور ان کی یہ کتابیں، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے. آگے دیکھتے ہیں. نوٹ: بہمنی سلطنت کے ٹوٹنے پر 5 دکنی سلطنتیں وجود میں آئیں، جن میں سے عادل شاہی اور قطب شاہی علم دوست رہیں اور ان کے دور میں علمی و ادبی ترقی ہوئی. یہ کہنا کہ بہمنی سلطنت جب ٹوٹی تو وہ ٹوٹ کر 5 چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں دکنی سلطنتیں وجود میں آئیں. ان میں سے جو کیا نام ہے قطب شاہی اور عادل شاہی ہیں، یہ دونوں ایسی ہیں جو علم دوست رہیں اور ان میں جو ہے ادبی اور علمی ترقی ہوئی. باقی برید شاہی اور بھی کئی سارے ہیں، نظام شاہی اور برید شاہی وغیرہ، تو ان میں اتنا علمی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں عادل شاہی اور قطب شاہی میں سے عادل شاہی کو دیکھتے ہیں. عادل شاہی دور کے شعراء میں ابراہیم عادل شاہ ثانی، اب دیکھ لیجیے جن کو ہم جگت گرو بھی کہتے ہیں، یہ چیز پہلے بھی آ چکی ہے، ٹھیک ہے. ابراہیم عادل شاہ ثانی، ان کا لقب جگت گرو ہے، جگت گرو بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے کتاب نورس لکھی جس میں گیت اور راگنی کا علم بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ عادل شاہی دور کے ہے. یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی بادشاہ تھے اپنے زمانے کے. ابراہیم عادل شاہ ثانی کا پوتا علی عادل شاہ ثانی بھی شاعر گزرے ہیں، جن کا تخلص کیا تھا؟ شاہی تھا. کیا تھا؟ شاہی تخلص کیا کرتے تھے. اور یہ پہلے آ گیا، ان کو استاد عالم بھی کہا جاتا ہے، کہ علی عادل شاہ ثانی شاہی کو استاد عالم بھی کہا جاتا ہے. یعنی دادا ان کے ہیں ابراہیم عادل شاہ ثانی، ان کو جگت گرو کہتے ہیں، اور ان کے پوتا ہیں علی عادل شاہ ثانی شاہی، ان کو استاد عالم کہتے ہیں. یہ اچھا، برہان الدین جانم جو میراج شمس الاشراق کے بیٹے ہیں، یہ عادل شاہی دور کے کیا ہیں؟ میراج شمس الاشراق کے بیٹے. کون؟ برہان الدین جانم. یہ بھی شاعر تھے. ان کی کتاب کیا کیا ہے؟ وصیت الہادی، حجت البقاء، بشارت الذکر اور ارشاد نامہ ان کی اہم نظمیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ برہان الدین جانم اور ان کی یہ نظمیں، ٹھیک ہے. یہ یاد کرنا ضروری ہے، یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے شاہ امین الدین علی اعلی، یہ برہان الدین جانم کے بیٹے ہیں، یہ بھی شاعر تھے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو کس میں؟ عادل شاہی دور کے اندر آتے ہیں. امین الدین علی اعلی، ان کی نظمیں ہیں محب نامہ، رموز السالکین، وجودیہ اور گفتار امین اعلی. یہ ان کی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہوا؟ عادل شاہی دور کے اندر کیا ہوا؟ ابراہیم عادل شاہ، ان کے پوتے علی عادل شاہ، یہ ہو گیا. برہان الدین جانم اور ان کے بیٹا شاہ امین الدین علی اعلی، یہ اہم شعراء ہیں عادل شاہی دور کے، ٹھیک ہے. اور یہ دھیان رکھیں گے کہ شاہ امین الدین علی اعلیٰ جو ہے یہ میراج شمس الاشراق کے پوتے ہوئے، ٹھیک ہے. آگے قطب شاہی عہد. اس عہد کے شعراء میں محمد قلی قطب شاہ ہیں. یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. تو قلی قطب شاہ کے بارے میں کیا ہے؟ یہ محمد قلی قطب شاہ یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. اس کے بعد آتا ہے وجہی، غواسی، فیروز بیدی اور قطبی وغیرہ، اس دور کے اہم شعراء ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس دور کے قطب شاہی دور کے جو اہم شعراء ہیں ان کا نام بھی یاد رکھیں، یہ ہے ان کے نام، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، نظم نگاری کے اولین نقوش ہمیں بہمنی دور میں ملتے ہیں. اس کے بعد عادل شاہی دور کے شعراء نے بھی نظم نگاری میں حصہ لیا، لیکن ان کے موضوعات مذہبی نوعیت کے تھے. کیا کہا کہ اولین نقوش کہاں؟ بہمنی دور میں ملتا ہے. پھر جب بہمنی دور حکومت ٹوٹ کر کے 5 چھوٹی چھوٹی دکنی ریاستوں میں بکھری، تو ان میں جو عادل شاہی تھی اس میں بھی نظم نگاری کا ہمیں نظم نگاری ملتی ہے. لیکن عادل شاہی دور کے اندر جو نظم نگاری تھا ان کے موضوعات کیا تھے؟ مذہبی نوعیت کے تھے. کیسے تھے؟ مذہبی نوعیت کے تھے. محمد قلی قطب شاہ پہلا شاعر ہے جس نے باضابطہ طور پہ نظم کے میدان میں اہم حصہ ادا کیا، لہذا قطب شاہی دور میں ہی دکنی نظم نگاری کو فروغ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو
قطب شاہی دور میں ہیں، محمد قلی قطب شاہ جو ہیں یہ واقعی سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظم نگاری کو باضابطہ طریقے سے شروع کیا، اور ان کے ہی دور میں نظم نگاری کو اچھے سے فروغ حاصل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی آپ کو قطب شاہی دور کے بارے میں کچھ معلومات. شمالی ہند میں نظم نگاری. شمالی ہند میں اردو شاعری کا غلغلہ 18ویں صدی کے آغاز میں بلند ہوا، لیکن 17ویں صدی کے دوران بھی کچھ ایسے سخنور تھے جنہوں نے اردو زبان شعری تخلیقات پیش کی. اردو زبان میں شعری تخلیقات پیش کی. ٹھیک ہے، کیا کہا 18ویں صدی میں. اصل میں اردو شاعری کا جو غلغلہ کب شروع ہوا، جو صحیح طریقے سے اردو شاعری نے پھلنا پھولنا شروع کیا وہ 18ویں صدی میں، لیکن 17ویں صدی کے اندر بھی کچھ ایسے شاعر تھے جنہوں نے اردو میں شاعری کی ہے. ٹھیک ہے. شمالی ہند کے اولین شعراء میں افضل جنہوں نے کیا لکھی، بکٹ کہانی لکھی. شیخ محبوب عالم جنہوں نے کیا لکھی، ان کی تصنیف ہے مسائل ہند. جعفر زٹلی اور اسماعیل امروہوی قابل ذکر ہے شمالی ہند کے اولین شعراء میں. ٹھیک ہے، اولین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. شمالی ہند کے اولین شعراء میں افضل، بکٹ کہانی، اسی طریقے سے محبوب عالم، شیخ محبوب عالم، جعفر زٹلی اور اسماعیل امروہوی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ اولین شعراء شمار کیا تھا شمالی ہند کے. شمالی ہند میں باقاعدہ اردو شاعری کا آغاز فرخ سیر اور محمد شاہ کے عہد میں ہوا. کیا کہا؟ باضابطہ اردو شاعری کا آغاز فرخ سیر اور محمد شاہ کے دور میں باضابطہ اردو شاعری کا آغاز ہوا. اس دور میں متعدد شعراء نے فارسی گوئی چھوڑ کر اپنی بول چال کی زبان یعنی اردو کو تخلیقی کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. یہ سب سے پہلے پہل. ٹھیک ہے. اس دور کے شعراء میں کون کون سے؟ اولین دور کے شعراء میں فائز، آبرو، حاتم. ٹھیک ہے، اس دور کے شعراء میں فائز، آبرو اور حاتم کے نام نظم نگاری میں اہمیت کے حامل ہیں. یہ نظم کو شعراء کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. فائز دہلی کے پہلے اردو غزل کو شاعر قرار پاتے ہیں. دہلی کے پہلے اردو شاعر فائز کو قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دھیان رکھنے کی چیز ہے. یہ اس طرح کے جو انفارمیشن ہے وہ اس ٹائپ کی ہی انفارمیشن ایگزام میں عموماً پوچھے جاتے ہیں. تو فائز کو یا فائز پہلے دہلی کے پہلے غزل گو شاعر قرار پاتے ہیں. ان کو دہلی کا پہلا غزل گو شاعر کہا جاتا ہے. شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر جعفر زٹلی ہے. ٹھیک ہے. فائز اور حاتم کے عہد کے بعد سودا و میر کا عہد شروع ہوتا ہے. تو کیا کہ یہ پہلا دور جو ہے وہ فائز و حاتم کا دور ہے. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ میر و سودا کا دور ہے. یہ میر و سودا کا دور ہو گیا. اسی طرح سے فائز و حاتم کا عہد. ٹھیک ہے، فائز و حاتم کے عہد، یہ فائز و حاتم کا دور. ٹھیک ہے. تو یہ اولین شعراء میں فائز و حاتم. دوسرے دور میں کون؟ سودا اور میر کا دور شروع ہوتا ہے. یہ دھیان رکھنے کی چیزیں، یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. اردو ادب کی تاریخ میں سودا و میر کو نظم نگار کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ نظم کے مفہوم میں سودا و میر نے نظمیں نہیں لکھی، لیکن ان کی مثنویوں، مخمصوں، شہر آشوبوں اور ہجوؤں میں نظم کی بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سودا و میر کا جو نام ہے، یہ سودا و میر کا، تو سودا و میر کو ہم نظم نگار کی حیثیت سے، سودا تو قصیدہ نگاری کی حیثیت سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، سودا و میر، تو سودا کو نظم نگاری کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، نظم نگار کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ باضابطہ نظم کے مفہوم میں سودا و میر نے نظمیں نہیں لکھی ہیں جو باضابطہ نظم کے پیمانے میں پوری اترتی ہو. ہاں، لیکن ان کی جو مثنویاں ہیں، شہر آشوب، ہجو، مخمص وغیرہ لکھے ہیں، اس میں نظم کی بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. جب نظم کی بات ہو رہی ہے تو انجمن پنجاب کا مشاعرہ اور اردو نظم کی تحریک، اسے ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ انجمن پنجاب اردو نظم نگاری میں بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں نظم کی روایت کو نشو و نما اور فروغ دینے میں انجمن پنجاب کے مشاعروں کا تاریخی کردار رہا ہے. انجمن کا اصل نام کیا تھا؟ انجمن کا اصل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا. انجمن پنجاب 21 جنوری 1865 کو قائم ہوئی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹنر جو کہ ڈاکٹر جی ڈبلیو
لائٹس، ٹھیک ہے، ڈاکٹر جی ڈبلو لائٹس جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، ان کو اس کا صدر منتخب کیا گیا. یعنی سب سے پہلے صدر کون تھے انجمن پنجاب کے؟ ڈاکٹر جی ڈبلو لائٹس. یہ ٹھیک ہے، یہ پرنسپل تھے، گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، ان کو صدر منتخب کیا گیا. محمد حسین آزاد کو سیکریٹری اور لیکچرر بنایا گیا، اور وہ انجمن کے ترجمان، انجمن کی طرف سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام، وہ انجمن کا ترجمان ہوتا تھا، اس کا نام تھا رسالہ انجمن اشاعت مطالب. دیکھیے یہاں پہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب، مفیدہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے ترجمان اور ایڈیٹر بھی تھے. کون؟ مولانا محمد حسین آزاد جو تھے، یہ انجمن کے سیکریٹری بھی تھے، لیکچرر بھی تھے، اور اس ادارے یعنی اس رسالے کے ایڈیٹر بھی تھے، ٹھیک ہے. اور صدر کن کو بنایا گیا تھا؟ ڈاکٹر جی ڈبلو لائٹس کو، ٹھیک ہے. قائم کب ہوا تھا انجمن؟ یہ 21 جنوری 1865 کو قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ میں ہائی لائٹ کر دیا ان کو. اس انجمن کے ذریعے ہی طرحی مشاعرہ کی جگہ موضوعاتی مشاعرہ یا محفل مناظمہ کا آغاز ہوا. یہ پہلے طریقہ کیا تھا؟ طرحی مشاعرہ، ایک طرحی مصرع دیا جاتا، پھر اس پہ اس مصرع کے مطابق شعراء اپنے اشعار پیش کرتے تھے. پہلی مرتبہ انجمن پنجاب کے اندر جو ہے محفل مناظمہ، نظم گوئی کی محفل کا آغاز ہوا. وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ موضوعاتی مشاعرہ ہوتا تھا، ایک موضوع دے دیا گیا اور تمام شعراء اس موضوع پہ اپنے نظم لکھ کر لائیں. یہ ہوتا تھا. یہ انجمن پنجاب سے شروع ہوا پہلی مرتبہ. پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو ہوا، ٹھیک ہے، جس میں حالی نے برکھا رود اور آزاد نے ابر کرم کے عنوان سے نظم پڑھی. تو یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ پہلا مشاعرہ کب ہوا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. یہ پہلا مشاعرہ جو ہے اس کا انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ 74 میں ہوا، 30 مئی 1874 کو. انجمن پنجاب کے مشاعرے بہت ہی کامیاب ہوئے اور یہ اب ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی، لہذا اس کی پیروی کرتے ہوئے میرٹھ میں نظم سوسائٹی قائم ہوئی. اسی طرح دہلی میں بھی دہلی لٹریری سوسائٹی کے تحت موضوعاتی نظم گوئی کا آغاز ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے جو انجمن پنجاب کی جو تحریک تھی، اس کا بہت اچھا خاصا اثر پڑا، اور اس کے بعد لوگوں نے طرحی مشاعرے کے بجائے نظم اور موضوعاتی نظم گوئی کا آغاز کیا، اور اس طرح کی سوسائٹیاں قائم کی گئیں، ٹھیک ہے. جیسے میرٹھ کے اندر نظم سوسائٹی اور دہلی لٹریری سوسائٹی کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے. علی گڑھ تحریک ایک طاقتور اور مؤثر تحریک تھی جس نے زندگی اور ادب کے متعدد گوشوں کو متاثر کیا. اردو شعر و ادب پر 1936 تک اس تحریک کے اثرات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے یہاں سے علی گڑھ تحریک کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ علی گڑھ تحریک، چونکہ یہ آپ کو انجمن پنجاب کا یہ الگ تحریک ہے. علی گڑھ تحریک دیکھ لیجیے. علی گڑھ تحریک ایک طاقتور اور مؤثر تحریک تھی جس نے زندگی اور ادب کے متعدد گوشوں کو متاثر کیا. اردو شعر و ادب پر علی گڑھ تحریک کے اثرات 1936 اردو شعر و ادب پر 1936 تک اس تحریک کے اثرات نظر آتے ہیں. 1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے بعد علی گڑھ تحریک کے نقوش دھندلے ہونے لگے، ٹھیک ہے. یعنی 1936 تک جو ہے علی گڑھ تحریک کے اثرات نظر آتے ہیں. 1936 کے بعد سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں بھی کئی ایسے نظم نگار شعراء ابھرے جنہوں نے اپنے فکر و فن سے علی گڑھ تحریک کے اثرات کو جاری رکھا، ٹھیک ہے. یعنی ترقی پسند تحریک کا آغاز تو 1936 سے ہو جاتا ہے، اور 1936 تک علی گڑھ تحریک جو ہے ماند پر چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بعد میں بھی نظر آتے ہیں. تو یہاں پر جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 1936 تک علی گڑھ تحریک کے اثرات رہے، اور 1936 کے بعد سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان شعراء میں نوبت رائے، سرور جہاں آبادی، اقبال، چک بست، نادر کاکوری، مہر اور شرر وغیرہ ہیں، ہے نا. کون؟ جو 1936 کے بعد بھی علی گڑھ تحریک کے اثرات کو جاری رکھے ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے سادگی کے ساتھ جو ہے موضوعاتی اور موضوعات کے مطابق اور اشعار کہتے، اور اسی طریقے سے وہ شاعری کو صرف تفنن طبع کا جو ہے کا ذریعہ نہ سمجھتے، بلکہ وہ اصلاح معاشرہ کا ذریعہ اس کو سمجھتے اور اصلاح معاشرہ کے طریقے پہ شاعری کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ شعراء ہیں. ان میں کون ہے؟ نوبت رائے، سرور جہاں آبادی، اقبال، چک بست اور نادر کاکوری. ان شعراء کا نام آتا ہے، اور مہر اور شرر وغیرہ، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، تو آگے پھر ہم نظم کی مختلف حیاتوں کے بارے میں اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی دوستوں. ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.